بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خصوصاً على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلي إمامنا وإمام لسوانا أتى به التنزيل يوم قال النبي من كنت مولاه فهذا مولاه خطب جليل، إنما قاله النبي على الأمة حتم ما فيه قال وقيل. صلوات بر محمد و آل بیت محمد. جیسا کہ آپ برادران جانتے ہیں کہ ایام ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام چل رہے ہیں اور عید غدیر کے دن ہیں، اور سب سے بڑی عید مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص مومنین کے لیے جس کو قرار دیا گیا ہے، اسی مناسبت سے ہمارا یہ جو ہفتہ چلے گا یہ ہفتہ ولایت کے عنوان سے انشاءاللہ چلے گا، جس میں اسی غدیر کے حوالے سے اور خطبہ غدیر کے حوالے سے اہم نکات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور 18 ذی الحج کو یعنی غدیر والے دن انشاءاللہ ایک جشن کا انعقاد بھی کیا جائے گا. اس میں آپ برادران سے بھی التماس ہے کہ جو برادران اس میں اپنا پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں، حصہ لینا چاہیں، چاہے منقبت کی صورت میں ہو، اشعار کی صورت میں ہو، خود جشن پڑھنے کی صورت میں ہو، تو وہ برادران جو ہے اپنا نام شیخ تبرک صاحب کے پاس لکھوا سکتے ہیں، تاکہ 18 ذی الحج کا جو پروگرام ترتیب دیا جائے وہ اس عنوان سے ان برادران کو بھی باقاعدہ اس میں شامل کیا جا سکے. تو آج یہ جو اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں یہ اشعار منسوب ہیں قیس بن سعد بن عباد انصاری سے. قیس بن سعد بن عباد جو انصاری ہیں یہ شیعان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. مولا کے بہت با وفا اصحاب میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، اور بعد میں ان کو مولا نے جو ہے وہ مصر کا جو والی بھی بنا کر بھیجا تھا. بہت ہی یعنی وفادار امیر المومنین علیہ السلام کے تھے، اور یہ بھی ملتا ہے کہ سب سے پہلے اصحاب امیر المومنین علیہ السلام میں جنہوں نے بیعت کی تھی وہ انہی کا نام ذکر کیا جاتا ہے. اور جب امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی بیعت کرنے والے میں سے جو پہلا نام ہے وہ بھی انہی حضرت کا نام ملتا ہے. یعنی بہت با وفا جو ہیں وہ صحاب ہیں. ان کے باپ خود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ان کے یہ اشعار ہیں جو غدیر کی توصیف میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ وَعَلِيٌّ إِمَامُنَا وَإِمَامٌ لِسِوَانَا أَتَى بِهِ التَّنزِيلِ، کہ علی ہمارے امام و پیشوا اور دوسروں کے امام و پیشوا ہیں، یعنی ہمارے بھی ہیں اور دوسروں کے بھی امام و پیشوا ہیں. عطا بہ التنزیل، کہ اس مطلب کو خود قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے کہ علی ہمارے بھی امام ہیں اور دوسروں کے بھی امام ہیں. یوم قال النبی من کنت مولاہ فہذا مولاہ خطب جلیل، کہتے ہیں کہ ایک دن نبی نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. ایک دن نبی اکرم نے یہ فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، اور یہ بہت ہی بلند مرتبہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. پھر فرماتے ہیں انما قالہ النبی علی الامہ حتم ما فیہ قال وقیل، کہ نبی جو ذمہ داری امت کے حوالے کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ ذمہ داری حتمی اور قطعی ہے. یعنی ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی ذمہ داری جو امت کے حوالے کی ہے وہ حتمی ہے،
اور اس میں کوئی کیل اور کال کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی یہ اشعار ہیں جناب قیس بن سعد کے۔ اس حوالے سے یہ غدیر کا واقعہ، اس کا پس منظر آپ کی خدمت میں آج پیش کیا جائے گا، اور کل سے انشاءاللہ خطبہ غدیر کے کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ہجرت کے 10ویں سال باقاعدہ طور پہ رسمی شکل میں جو اسلام میں حج کا اعلان کیا گیا، جس کو حجۃ الوداع کا نام اسلام میں دیا گیا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اس حج کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کی 2 اہم ترین جو ذمہ داریاں تھیں وہ بیان کرنی تھیں اس حج کے سفر کے دوران۔ پہلی، اسلام کا جو رکن ہے حج، خود اس کو بتانا مقصود تھا کہ حج جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے، اور دوسری عظیم جو رکن جس کو بیان کرنا اس سفر میں مقصود تھا وہ تھا ولایت امیر المومنین علیہ السلام، یا جانشینی امیر المومنین علیہ السلام، کہ میرے بعد تمہارے جانشین جو ہوں گے وہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں گے۔ یہ 2 اہم رکن اسلام کے بتانا مقصود تھا اس سفر حج کے دوران۔ اور یہ سفر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا باقاعدہ 10 ہجری میں اعلان کیا تو ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اصحاب نے جب یہ سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج پہ خود بھی جا رہے ہیں اور اعلان بھی فرمایا ہے، تو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اصحاب آپ کے ساتھ چل پڑے۔ اور اس میں کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد تقریباً جو ہزاروں میں ذکر ہوئی ہے وہ تعداد ذکر ہوئی ہے 90,000 کے لگ بھگ جو ہے اصحاب آپ کے ساتھ نکلے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد بھی روایات میں بیان ہوئی ہے۔ اس میں 1,20,000 کا ذکر بھی ہے، 1,24,000 کا ذکر بھی ہے، اور 1,40,000 کا ذکر بھی ہے کہ یہ اصحاب جو ہے آپ کے ساتھ باقاعدہ طور پہ حج کے لیے نکلے۔ یہ تو وہ قافلے تھے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی معیت میں نکلے تھے، اور بعض قافلے جن کو امیر المومنین علیہ السلام یمن سے لائے تھے، کیونکہ اس وقت جب حج کا اعلان ہوا تو امیر المومنین علیہ السلام یمن میں تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام باقاعدہ قافلہ یمن سے لے کے وہ حج پہ یہ تشریف لائے تھے، اور ایک اور بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ بھی ایک قافلہ لے کر آئے تھے۔ اور اس طرح یہ تعداد جو ہے تقریباً 90,000 سے لے کے 1,40,000 تک جو ہے یہ تعداد کا ذکر ملتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں حج کے لیے نکلے۔ اور اس حج میں فقط اصحاب نہ تھے بلکہ خواتین کے قافلے بھی ساتھ باقاعدہ طور پہ شامل تھے اس غدیر میں جب اعلان حج ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جب غدیر کا قافلہ نکلا تو جمعرات 15 ذی الحج کو یہ مراسم حج سے جو حج کے اعمال ہوتے ہیں اس سے 15 ذی الحج کو یہ قافلے تمام کے تمام حج کے اعمال سے فارغ ہو چکے۔ اب حج کے اعمال سے جب یہ سارے لوگ اصحاب فارغ ہو چکے تو اس کے بعد مرحلہ آتا ہے 18 ذی الحج کو، جب یہ قافلے واپس جانے لگے اپنے اپنے علاقوں میں۔ جب یہ قافلے واپس جانے لگے تو 18 ذی الحج کو ظہر کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کا یہ اعلان کیا کہ تمام اصحاب کے اندر یہ اعلان کر دیا جائے کہ تمام قافلے غدیر خم کے مقام پر جمع ہو جائیں۔ اور اس میں فقط یہ اعلان نہیں کیا بلکہ یہ بھی اعلان فرمایا کہ جو قافلے آگے جا چکے ہیں ان کو پیچھے بلایا جائے، اور جو پیچھے رہ جائیں گے ان کو آگے بلایا جائے۔ یعنی اتنا اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ تاریخ نے ایسا اہتمام کسی کا نہیں لکھا خطبے کا
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس اہتمام کے ساتھ کوئی خطبہ دیا ہو۔ اب مورخین لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو مکہ میں بھی یہ اعلان کر سکتے تھے، حج کے موقع پر بھی اعلان کر سکتے تھے۔ تو کہتے ہیں اس وقت مسلمانوں نے یہ کہنا تھا کہ کوئی جی ہم تو حج کا فلاں جو ہے وہ عمل کر رہے تھے، فلاں دعا پڑھ رہے تھے، دعا عرفہ پڑھ رہے تھے، جی وہ شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے، اس طرح کے بہانے کر سکتے تھے کہ ہم نے کوئی اعلان آپ کا ایسا نہیں سنا۔ لیکن اتنا انوکھا اعلان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ اور ایک عجیب و غریب طریقے سے جمع ہونے کا حکم دیا۔ یہ غدیر کا جو مقام ہے، یہ مقام جوفہ یا جہفہ جو مقام ہے، اس جگہ پہ یہ قافلے جب مکہ اور مدینہ سے واپس ہوتے ہیں تو اس جگہ سے جدا ہوتے ہیں، تمام ملکوں سے اسی جگہ پر یہ قافلے جدا ہوتے ہیں۔ سمجھیں کہ تمام جو قافلوں کی جگہ مجتمع ہونے کی ہے وہ جہفہ بنتی ہے، اسی سے قافلے جو ہے وہ ادھر پھر دوسرے اپنے ملکوں میں جاتے ہیں۔ اس جگہ پر باقاعدہ طور پہ یہ اہتمام کیا گیا، اور اہتمام کرنے کے ساتھ وہ جو انتہائی سخت دھوپ کا لکھا گیا کہ وہ موسم تھا اور دھوپ تھی، تو اس وقت جناب ابو ذر غفاری، جناب عمار یاسر اور ایک اور صحابی کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس جگہ پر صفائی کا انتظام فرمایا، اور وہ جو درخت تھے ان درختوں کے نیچے باقاعدہ جو پتھر وغیرہ پڑے تھے ان پتھروں کو اٹھایا اور صفائی کی، اور وہ جو 2 درخت کہتے ہیں لگے ہوئے تھے، ان 2 درختوں کے اندر گیپ تھا، ان 2 درختوں کے اندر جو گیپ تھا اس کے اندر پردہ لگایا گیا کہ نیچے دھوپ نہ پڑے، باقاعدہ ادھر پردے کا انتظام کیا گیا، چھاؤں بنائے گی، اور ادھر پتھروں کے ذریعے ایک پالان تیار کیا گیا، پھر وہ اونٹوں کے جو پالان تھے وہ اس کے اوپر رکھے گئے ان پتھروں کے اوپر، اور پھر ایک انسان کے عادی انسان کے قد کے برابر جو ہے وہ سٹیج تیار کیا گیا۔ یہ ایک تاریخ میں انوکھا کام تھا۔ اب وہ مسلمان جو حج سے واپس ہونے پر گھر کے لیے خوش تھے کہ ہم نے نبی کی میت میں حج انجام دے دیا، ظاہر خوشی ہوتی ہے، ہر حاجی اپنے گھر جانے کے لیے بےتاب ہوتا ہے کہ ہم اب حاجی ہو چکے ہیں، ہم گھر جا رہے ہیں۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اہتمام فرمایا تو سارے حاجی گھر کی خوشی بھول گئے، بلکہ ادھر ادھر باتیں شروع کر دیں کہ اب یہ کیا نیا کام شروع ہو گیا ہے، اتنا کون سا اہم اعلان ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کرنا ہے، اور اس کا اتنا اہتمام آپ نے فرمایا ہے۔ اور یہاں پر ایک علامہ نکن صاحب کا بڑا جملہ ہے، وہ کہہ رہے تھے چلیں یہ تو ایک ان کے اندر پریشانی تھی کہ نبی نے کون سا اعلان کرنا ہے، سب سے بڑی پریشانی اس وقت نمودار ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلے اکیلے خطبہ کھڑے ہو کے دیا کرتے تھے، کوئی اور ساتھ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب مجمع سے امیر المومنین علیہ السلام کو بلایا کہ کہا آپ میرے ساتھ آ کے ادھر کھڑے ہوئے، تو جب لوگوں نے امیر المومنین کو خود رسول خدا کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا تو ان کی پریشانی بڑھتی چلی گئی کہ یہ کیا، یہ امیر المومنین جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور پھر اعلان کرتے کرتے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرما دیا، اور ایسے اعلان نہیں فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کے کندھے کو پکڑ کے اتنا بلند کیا کہ بغلوں کی سفیدی جو ہے وہ نمودار ہو گئی، یعنی وہ اتنے بلند ہوئے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند کیا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں تک اوپر ہو گئے، یعنی اتنا بلند کیا امیر المومنین علیہ السلام کو۔ اور آپ نے کہا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ جب یہ اعلان سنا اور لوگوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ظاہر اب لاکھوں کی تعداد میں اتنے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اس طرح انفرادی طور پہ تو سب لوگ بیعت اس طرح نہیں کر سکتے، وہ باقی چیزیں خطبے میں ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو جو ہے وہ ذکر کی جائیں گی۔
فقط ایک خلاصہ آج آپ کے جو ہے وہ ذکر کرنا مقصود تھا کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ انفرادی طور پہ بیعت نہیں کر سکیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کہا کہ میں زبانی طور پہ آپ لوگوں سے بیعت لینا چاہتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پڑھتے تھے آگے اصحاب سارے وہی جملے جو ہے وہ پڑھتے گئے. اور اس طرح زبانی طور پہ ایک بیعت جو امیر المومنین نے ان لوگوں سے لی، اور وہ خطبے کے اندر موجود ہے کہ آپ نے پہلے جو کہا وہ بھی مانا، وہ بھی مانا، یہ بھی مانا، اور آپ کا یہ اعلان بھی جو ہے وہ ہم مانتے ہیں. جب ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اقرار لے لیا. اقرار لینے کے بعد پھر جب باقاعدہ خاص اعلان ولایت کا اقرار ہوا تو وہ بھی ان سے لیا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کے اوپر اکتفا نہیں کیا کہ یہ لوگ زبانی کلامی جو ہے وہ بیعت کریں اور چلے جائیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر دو خیمے بنائے باقاعدہ طور پہ. ایک خیمہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بنایا، اور ایک خیمہ جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بنایا. پھر جو ہے انفرادی طور پہ بیعت شروع ہو گئی، یعنی ہر بندہ انفرادی طور پہ بھی بعد میں بیعت میں آتا تھا. پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں آتا تھا، ان کی بیعت کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر جا کے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت جو ہے وہ کرتا تھا. اس طرح یہ ساری بیعت جو ہے وہ بیعت اولیٰ کے عنوان سے چلتی رہی. فقط یہ نہیں کہ اصحاب نے یہ بیعت کی، بلکہ خواتین نے بھی ادھر بیعت امیر المومنین علیہ السلام کی. وہ اس طرح کے ایک پانی کا بڑا برتن جو ہے وہ تیار کیا گیا، اور اس کے اندر پردے کا اہتمام کیا گیا. وہ پردے کے ایک طرف جو ہے خواتین اپنا ہاتھ رکھتی تھیں، اور دوسری طرف امیر المومنین علیہ السلام اپنا ہاتھ اس کو برتن میں رکھتے تھے. اس طرح جو ہے خواتین کی بیعت باقاعدہ طور پہ مکمل کی گئی، اور یہ بیعت کا جو سلسلہ تھا اس حجۃ الوداع کے موقع پر تمام ہوا. اور اس کے بعد یہ سارے واقعات پھر وہ حضرت سارے آتے رہے اور امیر المومنین علیہ السلام کو مبارک دیتے رہے. وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے نکات آپ کی خدمت میں وہ آئندہ کی جو ہے اس ہفتے میں پیش کیے جائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.